میں خود کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ کر بازار کی بھیڑ سے گزرتی ہوئی میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، لیکن مجبوری کے باعث مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا۔ لوگوں کے درمیان اکیلے چلتے ہوئے ہر وقت یہ خوف میرے دل میں کھٹکتا رہتا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی کسی اوباش کی توجہ کا مرکز نہ بن جائے اور میرا اکیلا بازار میں آنا جانا کسی کی نظر میں نہ آ جائے، ورنہ میں کسی مشکل میں پڑ سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی کا اچھے سے اندازہ تھا۔ اس جدید اور خود غرضی کے دور میں مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت بار اپنے سگوں رشتوں کے دھوکے کا شکار ہو چکے تھے۔ جب اپنے ہی سگے نہ رہیں تو پھر بندہ غیروں پر کیسے اعتبار کر لے؟ اس وجہ سے بازار میں نظر آتا ہر چہرہ میری نظر میں بناوٹی تھا اور ہر مسکراہٹ جھوٹی تھی۔ میں نے اپنے بیمار شوہر کے لیے دوائی لینی تھی۔ میں رش میں سے گزر رہی تھی جب اچانک میری نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک 16 سالہ لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا۔ فٹ پاتھ پر بے بسی سے سر جھکائے وہ میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے پاس گئی اور چند روپے اس کو دیے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ لڑکا بھیک مانگ رہا ہے، مگر میرے پیسے اس نے فوراً مجھے واپس کیے اور پشتون لہجے میں بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام ہے تو دے دو، ورنہ یوں میری عزت کی توہین نہ کرے۔ میں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھانا چاہتا ہوں، بیکاری نہیں ہوں۔ اس قابل رحم حالت کے باوجود بھی میں اس لڑکے کے الفاظوں پر چونک گئی۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پٹھان ہے۔ مجھے اس کی خودداری بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جوان ہے، جا کر مزدوری کرے اور کمائے، اس فٹ پاتھ پر بیٹھے رہنے سے تو اسے بھیک ہی مل سکتی ہے۔ میرے مشورے پر وہ افسردگی سے بولا کہ میں دائیں ٹانگ سے معذور ہوں، اس لیے مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور چند قدم چل کر لڑکھڑا گیا۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں نے جب اس سے اس معذوری کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ مجھے 2 سال پہلے دائیں ٹانگ پر ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ بروقت اسپتال پہنچنے پر میری جان تو بچ گئی، لیکن اس سانپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے میری دائیں ٹانگ کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے یہ پوری طرح سے حرکت نہیں کرتی۔ اس کے منہ سے یہ انکشاف سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور پھر میں نے فوراً وہ پیسے جو اس کی طرف بڑھائے تھے وہ واپس رکھے اور اسے کہا کہ میرے لیے کام کرو گے، میں تجھے پناہ بھی دوں گی اور اچھی اجرت بھی دوں گی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے سے باہر کے کام کرواؤں گی تاکہ مجھے یوں بازاروں میں مردوں کے درمیان دھکے نہ کھانے پڑے۔ میں اس وقت یہ بھی بھول گئی کہ وہ لڑکا بھی جوان تھا اور میرے شوہر اور گھر والوں نے ہمیشہ مجھے تاکید کی تھی کہ غیر مردوں پر اعتبار کبھی مت کرنا، مگر میری ہمدرد طبیعت نے مجھے اکسایا کہ میں اس لڑکے کی مدد کروں۔ وہ میری بات پر خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوا لی اور اس پٹھان لڑکے کو گھر لے آئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے شوہر کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ وہ پشتون لڑکا معذور ہے، ضرورت مند ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میرا شوہر اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گیا، مگر اکیلے میں مجھے ناراضگی سے کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایک جوان لڑکے کو گھر لے آئی ہو، وہ بچہ نہیں ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں میرے شوہر نے نہ جانی کیسی کہانیاں سن رکھی تھی۔ میں نے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے باہر کے کام کے لیے اس لڑکے کی مدد چاہیے تھی۔ میری ضد پر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ میرے گھر کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر جوان تھے مگر ان کو دل کا مرض تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت دل کی تکلیف ہو جاتی۔ اپنی حالت کی وجہ سے میرے شوہر آن لائن کام کرتے، وہ ہر وقت گھر رہتے، دواؤں کا استعمال باقاعدگی سے کرتے۔ مجبوراً سودا سلف لینے کے لیے مجھے بازار جانا پڑتا۔ میں اب گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگی۔ وہ پشتون لڑکا معذور تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام شوق سے کرے گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے وہ لڑکا بہت شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور خود کمرے میں بند رہنے لگی۔ میں گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکا بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا یک ٹک دیکھنا عجیب بھی لگتا تھا۔ میں نے گھر میں بھی چادر لینا شروع کر دی۔ میں احتیاط کرتی تھی تاکہ وہ لڑکا میری طرف متوجہ نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری عمر بھی بامشکل 21 برس تھی۔ میں کوئی بڑی عمر کی نہ تھی۔ اپنے شوہر کے بار بار سمجھانے پر مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے لڑکے کو گھر کے اندر لا کر ٹھیک نہیں کیا تھا، مگر مجھے اس وقت صرف اپنی آسانی درکار تھی۔
اس لڑکی نے واقعی میرا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ بازار سے سودا لا کر دینے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا۔ میں نے بیرونی دروازے کے قریب بنے کمرے میں اس لڑکے کو رہنے کی جگہ دے دی۔ باقی گھر کا بند پورشن تھا جو بیرونی دروازے سے کچھ دور تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت کھلا تھا اور ایک طرف پودے لگے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کی جب سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مصروفیت اور تھکن کی وجہ سے ہم دونوں نے پودوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لڑکا سارا دن ان پودوں کے ساتھ لگا رہتا۔ مجھے لڑکا دکھنے میں بہت بے سرر لگتا تھا۔ میں اس کی معذوری اور محتاج زندگی پر افسوس کرتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ہوش تو اس روز اڑے جب میں رات کے وقت کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے نکلی۔ مجھے کچن کے قریب کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ جب میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے وہی پشتون لڑکا کھڑا تھا۔ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے۔ ایک پورشن کے اندر کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرف کھلتا تھا۔ وہ پشتون لڑکا بھی شاید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تبھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبرا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکی کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی۔ وہاں سب سامان ویسے ہی پڑا تھا جیسے میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جانے وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں اس وقت تو خود بھی ڈر گئی تھی، اس لیے اسے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ بھی سر جھکا کے چلا گیا اور میں پریشانی میں پانی پینا بھول گئی۔ میں کمرے میں جا کر سو بھی نہیں پائی۔ وہ لڑکا کچن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی پیٹ بھر کر کھا جاتا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ سوچتے ہی سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوک بھلا دیے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت پر ہر بات وہیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں ہر معاملے سے گھر کے مرد کو انجان رکھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے کہ واقعی لڑکا اچھا ہے۔ اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھلی تو میں اٹھ بیٹھی۔ میرے لاشعور میں اس لڑکے کی حرکت اب بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود ہے۔ میں چونک گئی۔ اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھ لیا اور گھر میں گھوم کر سارا جائزہ لیا اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں اس طرح میں جاگ کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستا تھا کہ گھر میں رات کے وقت کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر ایک صبح کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی جب میرے شوہر نے پرسوچ لہجے میں مجھ سے کہا کہ آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن بھر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی خاص کام جو نہیں ہوتا اس لیے بیزار رہتا ہے، فارغ انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا شروع کے چند دن تو بالکل ٹھیک رہا، مگر اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ بازار جاتا تو چند منٹوں میں ہی خریداری کر کے گھر پہنچ جاتا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگ کر آیا، حالانکہ وہ معذور لڑکا تھا اور ایک معذور انسان کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ مگر وہ لڑکا ہر وقت جلد بازی میں رہنے لگا۔ اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا سودا لایا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں اس کی حالت پر گھبرا گئی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ سامان بھاری تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ وہ جوان اور اچھے قد کاٹ کا مالک تھا۔ مجھے اس کی بات پر شک تھا، وہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر یہ کام اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے تو وہ واپس چلا جائے، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور بولا کہ اب میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولا کہ آپ کمزور ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتی۔
ایسے کام مجھ جیسا جوان لڑکا ہی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اکثر یہ بات بولتا تھا کہ میں کمزور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں نے پہلی بار اس کے جملے کو محسوس کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ یکدم مجھے لگنے لگا راتوں کو جو وہم مجھے ستاتا تھا وہ بھی حقیقت تھی، اور شاید وہی پشتون لڑکا رات کے وقت اندر آ جاتا تھا، مگر بغیر ثبوت کے میں اس لڑکے کو الزام نہیں دے سکتی تھی۔ اسی کشمکش میں ایک رات جاگ کر کمرے سے نکلی تو سامنے ہی حال میں مجھے وہ لڑکا نظر آیا۔ اس رات چاند پورے جوبن پر تھا، اس لیے کھلی کھڑکی سے روشنی اندر تک آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں اس پٹھان لڑکے کو جو حرکت کرتے ہوئے میں نے دیکھا وہ مجھے حیرت سے ساکت کر گئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پٹھان لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اس پٹھان لڑکے نے بھی شاید میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ چونک کر ہمارے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اندھیرے میں دیوار کے قریب کھڑی تھی۔ اس لڑکی کے متوجہ ہونے پر میں گھبرا گئی، اور جب اس نے رخ پھیرا تو میں کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں مشکل اپنے پیروں پر چل کر بستر تک پہنچی تھی۔ میں سر پکڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کی کمزوری اس پٹھان لڑکے پر واضح کر چکی تھی اور خود اسے گھر میں لے آئی تھی۔ اب جو حرکت میں دیکھ چکی تھی میرے لیے سکون سے سونا بھی مشکل ہو گیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لڑکا بھی بہت بار مجھے احساس دلا چکا تھا کہ وہ ہمارے گھر سے نہیں جائے گا۔ مجھے خوف تھا کہ کوئی نقصان ہوا تو میرے شوہر مجھے ہی الزام دیتے۔ میں اس پٹھان لڑکے سے ڈر گئی تھی، مگر شوہر کو نہ بتانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کو بتا دینا چاہیے تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی اس بات کا مجھے کتنا پچھتاوا رہنے والا تھا۔ میں کئی دن تک خوف کا شکار رہی اور غائب دماغی سے کام کرتی رہی۔ میرا رویہ اس لڑکے سے بدلنے لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری بے رخی سے بددل ہو کر ہمارے گھر سے چلا جائے، مگر وہ بددل ہونے کی بجائے میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہیں چلا آتا، بہانے سے میرے قریب رہتا۔ میں اسے جانے کا کہتی تو وہ کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی فریج کی صفائی شروع کر دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ گھر کے ہر معاملے میں گھسنے لگا اور میرے غصہ کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میرے شوہر نے جب اس لڑکے کی ہر کام میں دخل اندازی محسوس کی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے اور ایک روز مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگ گئی ہو۔ اس سے ہمارا ایسا کوئی قریبی رشتہ نہیں کہ وہ ہمارے گھر کے اندر گھسا رہے۔ میں گھبرا گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس لڑکے سے کہہ دے وہ باہر والے کمرے تک محدود رہا کرے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کے کہنے پر وہ لڑکا ایک طرف ہو جائے، کیونکہ میری بات کا وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ میری توقع کے مطابق میرے شوہر نے جب اسے سمجھایا تو وہ باہر والے کمرے میں ہی رہنے لگا۔ میں مطمئن ہو گئی، مجھے وہ لڑکا سمجھ گیا ہے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر رات ہوتے ہی وہ لڑکا اندر آ جاتا۔ میں نے 2-3 مرتبہ راتوں کو اسے گھر کے اندر والے پورشن میں دیکھا تو میں نے ایک روز دن کے وقت بہانے سے اس لڑکے کو سناتے ہوئے کہا کہ راتوں کو وقت میرے شوہر کو وہم ہونے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے کمرے کے پاس کوئی آتا ہے، شاید کوئی چور ہوگا، لیکن اگر کسی رات میرے شوہر نے اسے پکڑ لیا تو اس کی خیر نہیں۔ میرا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے میں اس لڑکے کو اس بات سے ڈرا سکوں گی، مگر اس کے الفاظ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ مجھ سے بولا کہ آپ کے شوہر تو رات کو دوا لے کر سو جاتے ہیں اور اس دوا کی وجہ سے وہ جاگتے بھی نہیں۔ اس لڑکے کی بات نے مجھے سہما دیا تھا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میرے شوہر اپنی بیماری کے بعد رات کو سکون کے لیے نیند کی دوا لیتے تھے، مگر ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی، اور اس لڑکے کو تو میں نے اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے جان گیا کہ میرے شوہر رات کو دوا لیتے ہیں۔ خوف سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہہ دوں اس لڑکے کو آپ گھر سے جانے کا بول دیں۔ حالانکہ مجھے خوف تھا، اب اس بات کا بھی فائدہ نہیں رہا تھا، مگر میں کوشش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے کچھ بتانے سے پہلے میرے شوہر کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ صبح سویرے ہمیں اطلاع ملی تو میرے شوہر نے تیاری کی اور مجھ سے کہا کہ وہ جنازے میں شرکت کرتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اکیلے رکنے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ ہم اپنے گھر کو اس لڑکے کے حوالے کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے شوہر شام ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے، کیونکہ ان کے ماموں کا گھر اس شہر میں تھا۔ میرے شوہر گھر سے نکلنے تو میں نے بہانے سے اپنی ہمسائی عورت کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ پشتون لڑکا اس عورت کے آنے پر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔
میں سارا دن سکون سے کام کرتی رہی، مگر جب دن ڈھلا تو وہ عورت اٹھی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ وہ مزید میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسے اپنے گھر میں بہت سے کام تھے۔ میں نے بھی اسے جانے دیا کیونکہ میرے اندازے کے مطابق میرے شوہر گھر آنے والے تھے۔ وہ عورت چلی گئی اور شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر گھر واپس نہیں آئے۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی اور بار بار اپنے شوہر کو فون ملانے لگی۔ وہ پشتون لڑکا بھی مجھ سے سوال کرنے لگا کہ آپ کے شوہر گھر کب آئیں گے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں جانے کا کہا، مگر وہ پھر بھی اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس دوران میرے شوہر نے کال کی اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے ماموں کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا، کہ ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے جنازہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب فجر کے وقت جنازہ تھا۔ میرے شوہر بھی وہیں رک گئے کہ جنازہ بھگتا کر واپس آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی، مگر کال پر کچھ نہیں کہہ پائی۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس پٹھان لڑکے کی اچھائی بیان کی تھی، اور جو میں محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اس لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دے دی کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر دینا، وہ لڑکا باہر کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی کال سن لی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ میرے بارے میں بھی اسے خوب پتا تھا کہ میں ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہرا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی پورشن کو لاک کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مدد کے لیے کسے بلاؤں۔ میرا گھرانہ اور دوست احباب دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی بڑی غلطی کر دی، مجھے اب احساس ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرے گھرانے نے اس ہمدردی کے بدلے اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کی وفات ہونے پر ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ جلد اس کا دوست اپنی رہائش کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا، ہم سب اس نے اس کے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلے گھر میں موقع ملنے پر میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد ہمدردی کر بیٹھی تھی، اب خوفزدہ سے کمرے میں پڑی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں گھبرا گئی، مگر یہ دیکھ کر طاقت رہ گئی کہ وہ پشتون لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ معذور لڑکا جو پہلے لنگڑا کے چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ رٹھائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دے دیں۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ میڈم آپ کا کام کرنے کا موڈ نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور اب وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھائی کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ پشتون لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولی کہ میرے شوہر نے اپنا پروگرام بدلتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا، اس لیے شام کو روانہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی اب پہنچے گا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں تم دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس لڑکے کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ پھر اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہوا، مگر میں کچھ کر نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس لڑکے کے انکشاف نے مجھے لرزا کے رکھ دیا۔ میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتہ چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے، انہیں لگا پشتون لڑکا بازار گیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی، لیکن میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت
اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کی مرد سے پوچھے بنا اس جوان نوجوان کو گھر میں رکھا۔ اس روز شام تک جب وہ پشتون لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر کھٹک گئے۔ میرا لگاتار رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائے۔ مجھے اپنی بے چین حالت ڈرا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی کہ وہ اگلے روز مجھے میکے لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہ تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر میں چپ تو ہو گئی مگر میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں اس گھر سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس رات میری زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر 4 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ وہ پشتون لڑکا کہاں ہے جسے تم لوگوں نے پناہ دی ہوئی تھی؟ ان لوگوں کے منہ سے یہ بات سن کے میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے پوری ایمانداری سے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا مگر اب صبح سے غائب ہے اور وہ اب کچھ نہیں جانتے کہ وہ لڑکا کہاں گیا۔ شوہر نے سب سچ بتا دیا مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا اور وہ لوگ رشتے ہوئے بولے کہ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسوں کا لالچ ہے مگر ہمیں وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے۔ میرا شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا کہ تم لوگ اس کے پیچھے آؤ گے اس لیے وہ بھاگ گیا۔ ہم سچ بول رہے ہیں، واقعی ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ لیکن وہ پٹھان گنڈے ہمارے مسلسل انکار پر غصہ ہو گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آ گیا۔ اب مجھے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے ان پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ وہ پٹھان میرے شوہر کی بات پر غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے کہ لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا ہم کون ہیں۔ ہم پولیس سے نہیں ڈرتے اور تم ہم سے زبان چلانے کی جرت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے۔ ان انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کے دھمکانے پر بھی غصے سے انہیں نکلنے کا کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آیا۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنی پستول سے میرے شوہر کے بائیں بازو پر گولی چلا دی جس کے جھٹکے کی وجہ سے میرے شوہر فوراً نیچے گر پڑے اور درد سے تڑپنے لگے۔ اس سے پہلے کہ فائر کی آواز ان کے محلے دار اکٹھے ہوتے اتنے میں وہ پٹھان مرد گھر سے بھاگے اور میں نے کامتے وجود کے ساتھ بنا کوئی تاخیر کیے اپنے دوپٹے کے پلو سے شوہر کا بازو باندھا اور فوراً ریسکیو ٹیم کو کال ملا دی۔ دفتر قریب ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیم فوراً موقع پر پہنچ گئی اور میرے شوہر کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر قرار دی۔ یوں بال بال میرے شوہر کی جان جانے سے بچ گئی۔ اس پشتون لڑکے کا غیر معمولی انداز میں کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی اور ایک رات تو میں نے اسے چاندنی رات میں پسٹل میں گولیاں بھرتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ میں خوف زدہ رہی اور خاموشی اختیار کی مگر جس روز میرے شوہر گھر پر موجود نہیں تھے اس رات اس لڑکے نے مجھے میرے ہی کمرے میں بند کر دیا اور پوری رات دروازہ بند کر کے خود بھی وہیں بیٹھا رہا۔ صبح جب میں شدید خوف میں مبتلا تھی تو اس نے سچائی بیان کی کہ وہ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے والد ایک قتل میں ملوث تھے اور مقتول کے گھر والے بدلہ لینے کے لیے اسے تلاش کر رہے تھے۔ وہ شناخت چھپا کر ہمارے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ وہ راتوں کو خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو کر چھپ جاتا۔ میڈیکل سٹور سے بار بار ایک ہی قسم کی دوا خریدنے کی وجہ سے وہ لڑکا یہ بات جان چکا تھا کہ میرے شوہر ہر بار نیند کی دوا منگواتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ لڑکا چپ چاپ ہمارے گھر آنے لگا تاکہ ہماری حفاظت کر سکے مگر بازار آتے جاتے وقت وہ اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گیا۔ پچھلی رات بھی اسی خوف سے مجھے بچانے کے لیے اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور خود ساری رات میرے کمرے میں موجود رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے معذرت کی اور چلا گیا کہ وہ اپنی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر بھی ہمیں نقصان دے گیا۔ میں تمام بہنوں کو یہ سبق دینا چاہتی ہوں کہ ہمدردی اور نیکی ضرور کریں لیکن ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے کیونکہ ضرورت سے زیادہ اعتماد بعض اوقات ایسا نقصان دے جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں اور نہ ہی ان سے کوئی بات چھپائیں کیونکہ جب ہم ان سے ہٹ کر قدم اٹھاتے ہیں تو وہی لوگ جو ہمارے محافظ ہوتے ہیں ہماری غلطیوں کی قیمت چکاتے ہیں۔
اور آخر کار پچھتاوا ہی ہمارا نصیب میں رہ جاتا ہے۔